ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. موجودہ زمانے میں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی جو حالت زار ہے، مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. آج پوری دنیا کے اندر دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک، کوئی بھی ایسا گوشہ، کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں کے مسلمان پریشان حال نہیں ہے. آج مسلمان اپنی تاریخ کا سب سے نازک دور سے گزر رہا ہے. ہر طرف مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں. مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، اسلام کو نیست نابود کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے، پروپیگنڈے اور تدبیریں اختیار کی جا رہی ہیں. آج آپ کوئی بھی چینل دیکھیں، اخبار پڑھیں، سوشل میڈیا پہ جائیں، ہر جگہ ہر طرف مسلمانوں کی بیچارگی، ان کی لاچاری، ان کی بے بسی، ان کی زبوحالی، ذلت و رسوائی کا چرچا ہے. کہیں مسلمان امن و سکون میں نظر نہیں آ رہا ہے، کہیں بھی مسلمان سکون و شانتی سے نہیں جی رہا ہے. اور خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ابھی جس طریقے سے چند سالوں سے مسلمانوں کے خلاف جس منظم شکل میں سازشیں رچی جا رہی ہیں، مسلمانوں پہ دشمنان اسلام حملہ آور ہے، مسلمانوں کو، اسلام کو، مسلمانوں کی دینی مدارس کو، دینی مراکز کو، ان کے مساجد کو جس طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان پہ حملے ہو رہے ہیں، ان کو مٹانے کی باتیں کی جا رہی ہیں اور کھلم کھلا مسلمانوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا جا رہا ہے. یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی نازک دور ہے، مسلمانوں کے لیے بہت ہی نازک مرحلہ ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کی یہ حالت، مسلمانوں کی یہ کیفیت، یہ بیچارگی، یہ لاچاری ہمارے سامنے ہے؟ جبکہ یہ مسلمان تو وہ ہیں جن کے بارے میں خود رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. مسلمانوں غم نہ کرو، فکر نہ کرو، غمزدہ مت ہو، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی سب سے اونچے رہو گے، عظمت و رفعت تمہاری مقدر ہوگی. لیکن اللہ کے اس اعلان کے باوجود آج مسلمانوں کی عظمت، ان کی رفعت، ان کا مقام و مرتبہ غیروں نے اپنے پیروں تلے روتنا شروع کر دیا. کبھی ہم نے غور کیا کہ ایسا کیوں ہے؟ مسلمانوں کی حالت کیوں ہے؟ مسلمان اس قدر لاچار اور بے بس کیوں ہے؟ جبکہ مسلمان تو وہ ہیں جن کے بارے میں خود رب کائنات نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا تھا کنتم خیر امت
اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر تؤمنون باللہ. کہ اے امت محمدیہ کے افراد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی قوم، تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، تم خیر امت ہو. تمہارے رب نے خیر امت کے لقب سے ملقب کیا ہے، تمہارے سر پہ بہترین امت کا تاج رکھا ہے. اللہ کی اس اعلان کے باوجود آج مسلمان اتنے ذلیل، اتنے رسوا، اتنے بے بس، اتنے کمزور، اتنے پریشان حال کیوں ہے؟ اگر ہم مسلمانوں کی اس بے بسی، لاچاری کے اسباب کو تلاشیں، ان کو ڈھونڈیں، ان کا جائزہ لیں، تو ہمیں خود قرآن اس کا جواب دے گا کہ ہماری یہ بے بسی، لاچاری یہ خود ہمارے اپنے کرتوت کی بنا پر آئی ہے، ہمارے اپنی بدعمالی، بد کرداری کی وجہ سے آئی ہے. اور ہم آج جن حالات سے دوچار ہیں، جن حالات سے ہم پریشان ہیں، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ ہمارے اپنے کیے عمل کا نتیجہ ہے، ثمرہ ہے. خود اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. کیا لوگو، اے مسلمانوں، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، تمہیں جو بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے، تمہارے اوپر جو بھی تکالیف کا مرحلہ آتا ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہاری بدعمالی کی وجہ سے ہے، تمہارے اپنے کرتوت کی بنا پر ہے. اور اللہ تعالیٰ تو تمہاری بہت سی خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ تمہاری ہر غلطی پہ تمہیں سزا دینا شروع کر دے، تمہاری بد کرداری پہ، بدعمالی پہ، بددینی پہ اللہ تمہاری گرفت کرنے لگے، تو دنیا میں تم ایک سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہ سکو گے. تو میرے بھائی، آج ہم جن حالات سے دوچار ہیں، یہ خود ہمارے اپنے عمل کی بنا پر، اعمال کی بنا پر ہے، ہمارے بد کرداری کی بنا پر ہے، بدعمالی کی بنا پر ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں تمہاری بدعمالی کی وجہ سے ان مصیبتوں سے دوچار کرتے ہیں تاکہ تم سدھر جاؤ، اپنے بدعمالی سے، بد کرداری سے، بددینی سے تم باز آ جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ. اللہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تر میں فتنہ فساد برپا ہو چکا ہے، زمین کے اندر بھی، سمندر کے اندر بھی فتنہ فساد کا ماحول برپا ہے. کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے اعمال کی بنا پر، لوگوں کی کرتوت کی بنا پر. کبھی ایک قوم دوسری قوم پہ حملہ کر رہی ہے، کبھی زلزلہ آ رہا ہے، کبھی وبائی امراض آ رہے ہیں، خطرناک بیماری کی شکل میں وائرس پھیل رہا ہے. اللہ فرماتا ہے بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے. اللہ ان حالات سے کیوں دوچار کرتا ہے لوگوں کو؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ ان کے ان بعض اعمال کا مزہ چکھائے جو انہوں نے کیا ہے. ان کے اعمال کی بنا پر اللہ ان کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، وبائی امراض سے، بیماری سے، مہلک بیماری سے اللہ دوچار کرتا ہے. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اپنے ان حرکات سے، ان کاموں سے باز آ جائے. جب تک ہم باز نہیں آئیں گے، انسان اپنی بدعمالی سے، بد کرداری سے باز نہیں آئے گا، اللہ کی طرف سے مصیبتیں، پریشانیاں نازل ہوتی رہیں گی. 3 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا
کہ دنیا کے اندر جو بھی پریشانی مصیبتیں آتی ہیں وہ خود انسان کے اعمال کی بنا پر، ان کی بد کرداری کی بنا پر۔ تو آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی جو حالت ہے، آپ پوری دنیا پہ نظر ڈالیں، تقریباً پوری دنیا کے اندر مسلم ممالک کی تعداد 50 سے زائد ہے۔ پوری دنیا کے اندر مسلم ممالک کی تعداد، جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، مسلمان حکمراں ہے، 50 سے زائد ممالک ہیں، اور پوری دنیا کے اندر تقریباً 180 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے، 2 ارب کے قریب مسلمانوں کی آبادی ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنی آبادی انسانوں کی ہے، ان میں سے 1/4 آبادی مسلمانوں کی ہے۔ اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کے ہونے کے باوجود بھی، اور یہی نہیں بلکہ دنیا کے جو سب سے امیر ترین ممالک ہے، دنیا کے 200 ممالک کے قریب جو دنیا کے اندر ہے، چھوٹے بڑے ممالک، ان میں سب سے امیر ترین ممالک جو ہے وہ مسلم ممالک ہیں، جن کی کرنسی سب سے طاقتور مانی جاتی ہے۔ وہ کون ہے؟ مسلمان ملک ہے۔ تو مسلمان کسی بات سے کمزور نہیں ہے، تعداد میں مسلمان آگے، دولت مسلمانوں کے پاس، کرنسی مسلمانوں کی مضبوط، سونا مسلمانوں کے پاس، چاندی مسلمانوں کے پاس، پیٹرول مسلمانوں کے پاس، ڈیزل مسلمانوں کے پاس، پیسے کی فراوانی مسلمانوں کے پاس، لیکن اس کے باوجود بھی آج مسلمان لاچار بے بس ہے۔ اور ہر ملک جن کی آبادی تھوڑی ہے، وہ بھی مسلمانوں پہ چڑھ دوڑنے کے لیے تیار ہے۔ وہ بھی جب چاہتی ہے وہ قوم مسلمانوں کو دبوچ لیتی ہے، اور مسلمان بیچارے احتجاج کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ آج دیکھیں ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو مٹانے کی، مسلمانوں کو ختم کرنے کی، اس ملک کے مسلمانوں کو دوسرے نمبر کے شہری بنانے کے لیے یہاں کی حکومتیں، یہاں کی تنظیمیں کس طریقے سے سازشیں کر رہی ہیں۔ کیا یہ مسلمان کم ہے ہندوستان کے اندر یا پوری دنیا کے اندر؟ آپ دیکھ لیں، ہر جگہ مسلمانوں کے خلاف ایک سازش چل رہی ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے، مسلمان کو کمزور کرنے کے لیے۔ لیکن مسلمان قوم اتنی مردہ ہو چکی ہے، اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ ان کے پاس اب احتجاج کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بولنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جبکہ کسی چیز میں کم نہیں، تعداد میں کم نہیں ہے، طاقت میں کم نہیں ہے، قوت میں کم نہیں ہے، پیسے میں کم نہیں ہے، کرنسی میں کم نہیں ہے، لیکن ان کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، ان کی روح ختم ہو چکی ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی قوم اپنے رب کے راستے سے بھٹک جاتی ہے، جب کوئی قوم اپنے مقصد کو بھلا دیتی ہے، تب اس قوم کا انجام یہی ہوتا ہے۔ آج ہماری پستی، ذلت و رسوائی کہ جہاں بہت سے اسباب ہیں، ان میں سے سب سے اہم سبب اگر آپ دیکھیں، مسلمانوں کا قرآن و حدیث سے دور ہونا ہے، مسلمانوں کا دین سے دوری، قرآن سے اعراض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بے پرواہ ہونا، اور شریعت کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں اپنی طبیعت کو، اپنی مرضی کو تھوپنا اور اس پہ عمل کرنا۔ جب بھی کوئی قوم اللہ کے راستے کو چھوڑ کر کے، اللہ کے دین کو، اللہ کے فرمان کو، اس کے رسول کی ارشادات و فرمودات کو نظر انداز کر کے منمانی کرتی ہے اور غیروں کی تقلید کرتی ہے، تو اس قوم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کا ارشاد فرمایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ وہ لوگ ہوشیار ہو جائیں،
चौकन्ना हो जाए जो रसूल की बातों की नाफरमानी करते हैं, रसूल की हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं, रसूल की इत्तिबा से भागते हैं, रसूल का हुक्म आ जाने के बाद भी उस पे नजर नहीं रखते, उनको हटा देते हैं। ऐसे लोग होशियार हो जाए, चौकन्ना हो जाए, खबरदार हो जाए। किस बात से? कि उन्हें कोई मुसीबत ना पहुंच जाए, उनके में कोई तकलीफ ना आ जाए। और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या वो दर्दनाक अजाब से दो चार ना हो जाए। इस आयत को सामने रखें, इसी एक आयत को सामने रखें और मुस्लिम कौम की हालात का जायजा लें, जायजा लें। आज हम कितना दीन पे अमल कर रहे हैं, दीन पे हम कितना अमल पैरा है, अल्लाह उसके रसूल की इताअत हमारे अंदर कितनी ज्यादा है। अगर हमारे ऊपर अल्लाह का अज़ाब नहीं है तो किसके ऊपर अज़ाब आएगा? आज हमारी जिंदगी मुकम्मल तौर पे दीन से दूर हो चुकी है। हमारा अमल, हमारा किरदार, हमारा मामला मुकम्मल तौर पे दीन से अलग हो चुका है। गैरों की तकलीद में हम लगे हुए हैं, दुनियादार हो चुके हैं। तो फिर हमारे ऊपर तो मुसीबत आएगी, तकलीफ आएगी। और हमारा समाज आज हर किस्म की बुराई का, हर किस्म की गलत कामों का अड्डा बन चुका है। मुस्लिम समाज, मुस्लिम मुआशरा हर किस्म की बुराई का आमाजगाह बन चुका है।